فرماتا ہے کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے محبوب فرما دیجئے اپنے امتیوں کو کہ جب وہ اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر بیٹھیں، اپنی جانوں کے ساتھ زیادتی کر بیٹھیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید وہ نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ ہی گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے، بے شک انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ رب ذوالجلال بخشنے والا اور مہربان ہے۔ عزیزان محترم، انسان اس دنیا کے اندر رہ کے اللہ کی نافرمانیاں کر جاتا ہے، جانے انجانے میں اسے رب کی نافرمانی ہو جاتی ہے۔ عزیزان محترم، کچھ نافرمانیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے، ان کو چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن کچھ نافرمانیاں اور کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے انسان کا چھٹکارا ممکن نہیں، بغیر سزا کے اس کا چھٹکارا نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب ذوالجلال اپنے بندوں کے ساتھ اتنا مہربان ہے، اتنا غفور رحیم ہے کہ بس وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ کسی نہ کسی طریقے سے میرے ساتھ جڑا رہے۔ آپ اندازہ کریں کہ گھر کے اندر انسان اگر اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، وہ کچھ وقت اس کو برداشت کریں گے، کچھ دن اس کو برداشت کریں گے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ ماں باپ جب تنگ آ جائیں گے تو اس کو گھر سے باہر نکال دیں گے۔ لیکن رب کی بارگاہ کے اندر باہر نکالے جانے کا کوئی تصور نہیں۔ بندہ گناہ کرے، بندہ غلطیاں کرے، بندہ رب سے دور رہے، لیکن رب یہ کہتا ہے کہ میرے بندے مڑ کے اگر تو کسی بھی وقت میری طرف آئے گا تو مجھے اپنے قریب ہی پائے گا، مجھے اپنا محبوب ہی پائے گا، مجھے تو بخشنے والا ہی پائے گا، مجھے تو پالنے والا ہی پائے گا۔ تو جتنی مرضی میری نافرمانیوں کے اندر زندگی گزار دے، میں تجھے پھر بھی بخشنے کے اندر ایک لمحے کبھی تاخیر نہیں کروں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو کلمہ پڑھنے کے بعد، اللہ کا فرما بردار ہونے کے بعد، اگر تم سے کوئی گناہ ہو جائے، اگر تم سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے، اگر تمہارے دل کے اندر یہ خیال آ جائے، یہ گمان پیدا ہو جائے کہ یہ جو کام میں نے کیا ہے یہ مجھ سے غلط کام ہوا، تو فوراً رب کے حضور توبہ اور استغفار کرنی شروع کر دو۔ اللہ فرمائے گا کہ اگر تم توبہ اور استغفار کرو گے تو میں تمہارا گناہ تو بخشوں گا ہی بخشوں گا، اس گناہ کو نیکی کے اندر تبدیل کر دوں گا۔ وہ پچھلے جمعے کو بھی میں نے آپ کو ایک بات سنائی تھی کہ قیامت والا دن آئے گا کہ ایک شخص کا حساب کتاب رب کے حضور پیش ہوگا، 99 بڑے بڑے رجسٹر اس کے اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے۔ تو وہ یہی نیکیاں ہیں، وہ انسان گناہ جب کر کر کے ساری زندگی گناہوں کے اندر گزار دے گا، لیکن کسی وقت بھی ایک کام ایسا کر دے گا کہ جو رب کے حضور پسندیدہ کام ہوگا، تو رب فرمائے گا کہ یہ سارے جو رجسٹر اس کے گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں اب اس کو نیکیوں کے اندر تبدیل کر دیا جائے۔ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے دور کا ایک واقعہ ہے کہ ایک نوجوان شخص شراب کی بوتل لے کے مدینہ پاک کی گلیوں سے نکل رہا تھا۔ اتنے میں اچانک سامنے جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آ گئے، اور آپ کی تو وہ جلالی شخصیت ہے کہ شیطان بھی آپ کا راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ وہ نوجوان جیسے آپ کے راستے کے اوپر آیا
تو ڈرنے لگا، خوف سے کانپنے لگا کہ اگر عمر فاروق کو اس کام کا پتہ لگ گیا تو وہ مجھے سزا دیں گے۔ آمنا سامنا جب ہوا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نوجوان سے پوچھا کہ بھائی نوجوان، تمہارے کپڑوں کے اندر کیا چیز چھپی ہوئی ہے؟ تو وہ شرمندہ اور شرمسار ہو کے دل کے اندر اللہ رب ذوالجلال سے معافی مانگی، کہنے لگا کہ یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، میں آئندہ کے بعد یہ غلط کام نہیں کروں گا۔ تو نوجوان سے جب دوبارہ امیر المومنین نے استفسار کیا کہ بتا تیرے کپڑوں کے اندر کیا چیز موجود ہے، تو کہنے لگا کہ حضور میرے کپڑوں کے اندر سرکے کی بوتل ہے، یعنی کہ بوتل پہلے شراب کی تھی، ادھر توبہ استغفار کی، اللہ سے سچے دل سے معافی طلب کی، کہنے لگا کہ حضور یہ سرکے کی بوتل ہے۔ تو فرمایا کہ نکالو، دکھاؤ مجھے۔ ادھر جب اس نے بوتل نکال کے دکھائی تو وہ سرکے کے اندر تبدیل ہو چکی تھی۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک انسان جس کے گناہ شراب کی بوتل کی طرح ہو، زندگی گناہوں کی طرح اس نے گزاری ہو، وہ زندگی کے کسی بھی لمحے، کسی بھی مقام، کسی بھی وقت کے اوپر اگر سچے دل سے رب کے حضور معافی مانگ لے تو اس کے سارے گناہ، وہ شراب کی بوتل جس طرح سرکے میں تبدیل ہوئی تھی، اس کے گناہ نیکیوں کے اندر تبدیل ہو جائیں گے۔ لیکن قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، ظلم تو انسان کر بیٹھتا ہے، لیکن توبہ استغفار بھی اس کے لیے ضروری رب نے کر دیا کہ تم مجھ سے پھر معافی بھی طلب مانگو۔ فی قلوبہم مرض، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں ساری زندگی گمراہی کے اندر گزارتے ہیں، جہالت کے اندر گزارتے ہیں، کلمہ تو پڑھ لیا لیکن زندگی کے اندر مڑ کے کوئی ایسا کام اس نے ایسا نہیں کیا کہ جو رب کی رضا اور خوشنودی کے لیے اس نے کیا ہو، جس سے رب اور اس کا رسول راضی ہوا ہو۔ اللہ نے ان لوگوں کے بارے میں فرما دیا کہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، رب کے وہ ناپسندیدہ بندے بن جاتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر رب ایک سیاہ نقطہ لگا دیتا ہے، فرشتے سیاہ نقطہ لگا دیتے ہیں، جب تک وہ توبہ استغفار نہیں کرتا وہ سیاہ نقطہ اس کے دل کے اوپر موجود رہتا ہے۔ ادھر توبہ استغفار کی، ادھر وہ سیاہ نقطہ اس کے دل سے دھل گیا۔ لیکن اگر انسان گناہ کرنے کے بعد توبہ استغفار نہیں کرتا، دوسرا گناہ کرتا ہے، دوسرا نقطہ لگ گیا، تیسرا گناہ، تیسرا نقطہ، چوتھا گناہ، چوتھا نقطہ، کرتے کرتے وہ گناہ کرتا جا رہا ہے اور دل سیاہ ہوتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ وہ سیاہ ہوتے ہوتے سیاہ پتھر بن جاتا ہے، جس کے اوپر اب اللہ کے انوار و تجلیات کا انسان کے اوپر پھر اثر نہیں ہوتا، اس کو واعظ و نصیحت کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اس کو اپنے پرائی کی کوئی تمیز نہیں ہوتی، اس کو گناہ اور ثواب کے اندر بھی کوئی تمیز نہیں باقی رہتی، وہ گناہ کرتا رہتا ہے، گناہ کرتا رہتا ہے، کرتے کرتے وہ اسی حال کے اندر اس کی موت آ جاتی ہے۔ تو جب اس کی موت آ جاتی ہے تو رب کہ فرشتے جب ہیبتناک شکل کے اندر اس کو اٹھائیں گے اور اس کا حساب کتاب لیں گے، تو حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ اس کی روح ایسے قبض کی جاتی ہے کہ جیسے نرم کپڑا ہو، ریشمی کپڑا ہو، تو اس کو کانٹے دار جھاڑی کے اوپر پھیلا کے اور اس کو کھینچا جائے، جس طرح وہ کپڑا تار تار ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ پھر اس بد نصیب انسان کی روح ایسے نکلتی ہے کہ اس کے جسم کے انگ انگ سے پھر اس روح کے نکلنے کی تکلیف کا درد نظر آتا ہے۔ لیکن رب ذوالجلال پھر بھی کہتا ہے تمہارے لیے توبہ کے دروازے اس وقت تک کھلے ہوئے ہیں کہ جب تک تمہارے جسم کے اندر روح موجود ہے، جب تک تمہارے جسم کے اندر سانس موجود ہے، جب تک تمہارے جسم کے اندر جان موجود ہے۔ یہ سارے اعمال افعال اس دنیا کے اندر رہ کے انسان کے لیے جو ہے وہ یہی ہے کہ اس نے رب کو راضی کرنا ہے، رب کو
منانا ہے، رب کے لیے اپنی زندگی گزارنی ہے، لیکن جب ان کاموں سے وہ مبرہ ہو جاتا ہے، ان کاموں سے وہ پھر دور ہو جاتا ہے، تو رب فرماتا ہے کہ پھر ہمیں بھی ایسے شخص کی کوئی ضرورت نہیں رہتی۔ رب فرماتا ہے کہ ہم نہ اس کا رزق تنگ کرتے ہیں، نہ ہم اس کے بال بچوں کے اندر کمی کرتے ہیں، نہ ہم اس کے کسی اور دنیاوی کام کے اندر کمی کرتے ہیں، لیکن ہم اس کی آخرت تنگ کر دیتے ہیں۔ اور جس کی آخرت تنگ ہو جائے، دنیا تو ویسے ہی پھر اس کے اوپر تنگ ہو جاتی ہے۔ آپ اندازہ کریں گے اس وقت ملک پاکستان کے حالات کیسے ہیں۔ ہم لوگوں کو تو روزی روٹی کی فکر لگی ہوئی ہے، ہم لوگوں کو ملک پاکستان سے کیا لینا دینا پڑتا۔ ہم اگر انڈیا میں رہیں تو تب بھی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہمیں پاکستان کی ضرورت تو نہیں ہے۔ ہم نے جس طرح مردار گدھ کی طرح اس کو کھینچ کے کھا لیا ہے 75 سالوں کے اندر، پاکستان کی ضرورت کس کو ہے؟ یہاں تو صرف یہ کھانے کے لیے اور لوٹنے کے لیے بس انہوں نے ایک ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ مسلمان یہاں پہ صرف نام کے بستے ہیں، کام کون سا مسلمانوں والا ہے؟ اللہ ماشاء اللہ، آٹے کے اندر اگر نمک برابر نمک والا حساب اگر کیا جائے تو پاکستان کے اندر نام تو مسلمانوں کی اکثریت کی آبادی ہے، لیکن صرف تعداد جو صحیح مسلمان ہیں وہ گنتی کے مسلمان ہیں، جو اللہ اور اس کو رسول کو راضی کرنے والے ہیں وہ گنتی کے چند لوگ ہیں، جن کی وجہ سے باقی بھی نظام زندگی چل رہا ہے، باقی بھی نظام سلطنت چل رہا ہے، باقی بھی پاکستان کے معاملات چل رہے ہیں۔ ورنہ 75 سالوں کے اندر غریب کے لیے کیا کیا گیا ہے؟ غریب کو روزی روٹی کے پیچھے لگایا ہوا ہے۔ جب بھی کوئی معاملات تلخ ہوتے ہیں، جب بھی معاملات پیچیدہ ہوتے ہیں تو پھر بھی ٹیکس غریبوں کے اوپر لگتے ہیں۔ نہ امیر نے کوئی ٹیکس دینا ہے، نہ اس کے بل بجلی کے گیس معاف ہونے ہیں، غریب نے ٹیکس بھی دینا ہے، غریب نے بجلی بل کے گیس بھی دینے ہیں، سارے معاملات بھی اسی طرح کر رہے ہیں۔ یہاں پہ اس ملک کا تو برا حال یہ ہے کہ جو 2 لاکھ 1.5 لاکھ 1 لاکھ تنخواہ لیتا ہے اس کو ساری چیزوں کی چھوٹ دی جاتی ہے۔ جو بیچارہ دیہڑی دار مزدور ہے 16-17 ہزار روپیہ جو تنخواہ لیتا ہے وہ سارے معاملات اپنے ادا کرتا ہے۔ ساری زندگی افسر شاہی پہ بیٹھ کے، کرسیوں کے اوپر بیٹھ کے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرتے رہتے ہیں، غریبوں سے رشوت لیتے رہتے ہیں۔ وہی جب آخری وقت ریٹائرمنٹ کے بعد آتا ہے تو سفید ٹوپی پہنی، ہاتھ میں تسبیح اٹھائی ہوئی مسجد کے مصلی کے اوپر پہلے انصاف میں نظر آتے ہیں۔ یہ تو مسلمانیاں ہیں ہماری، یہ تو کردار ہے ہمارا۔ اگر ہم اس کردار کے ساتھ زندہ رہیں گے تو ہمارا کیا کردار، ہماری آخرت کیا ہو سکتی ہے؟ یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اس نے دنیا کا نظام چلا کے رکھا ہوا ہے، ورنہ احوال تو ہمارے ایسے ہیں کہ ہمارے اوپر پتھروں کی بارش ہونی چاہیے۔ جو انسان گناہ کرتا ہے اس کے گواہ بن جاتے ہیں، انسان کے ہاتھ گواہ بن جاتے ہیں، انسان کے ہاتھ گواہ بن جاتے ہیں، انسان کا پورا جسم گواہ بن جاتا ہے کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے۔ وہ جگہ قیامت والے دن اس کے خلاف گواہی دے گی کہ جہاں پہ اس نے گناہ کیا ہے، وہ دن گواہی دے گا کہ جس دن اس نے گناہ کیا ہے، وہ وقت وہ لمحہ اس کے خلاف گواہی دے گا۔ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ قیامت والا دن آئے گا، انسان کہے گا کہ یا اللہ میں نے تو یہ گناہ ہی نہیں کیا۔ اللہ فرمائے گا کہ اچھا یہ تیز ترازیاں دنیا کے اندر تھی تیرے لیے، یہ چالاکیاں دنیا کا حصہ تھی، آج کے دن کوئی چالاکی نہیں چلے گی، آج کے دن کوئی تیز ترازی نہیں چلے گی۔ اليوم نختم على افواہہم، اس کی زبان کو فرشتے بند کر دو، ادھر اس کے ہاتھ گواہی دیں گے، کان گواہی دیں گے، پاؤں گواہی دیں گے، جسم کا ہر انگ گواہی دے گا کہ یا اللہ اس نے میرے سے یہ غلط کام کیا ہے۔ اس وقت انسان کہے گا کہ ہائے میں تباہ ہو گیا، میں برباد ہو گیا، میں تو تمہاری سہولت کے لیے جھوٹ پہ جھوٹ اور دنیا کے اندر ہر غلط کام کرتا رہا کہ تو اس جسم کو اطمینان اور سہولت میسر کر سکے، لیکن آج تم میرے ہی خلاف ہو گیا۔
آج ہماری اولاد ہم سے کچھ ڈیمانڈ نہیں کرتی. آپ اندازہ کریں گے ماں باپ محنت کرتے ہیں بچے کے اوپر، وہ اس کو ڈاکٹر بھی بنا دیتے ہیں، وہ اس کو انجینئر بھی بنا دیتے ہیں، وہ اس کو جو چاہے مرضی بنا دیتے ہیں، لیکن اس کو نمازی نہیں بنا سکتے محنت کر کے، وہ اس کو قرآن کا قاری نہیں بنا سکتے محنت کر کے. لیکن ترجیحات ہی بدل چکی ہیں. ہمیں دنیا چاہیے، ہم اپنی اولاد کو بھی دنیا کے پیچھے لگائے ہوئے ہیں. اور بھائی جو مرضی دیکھیں نا، ایک بندہ 2 لاکھ یا 1.5 لاکھ روپے کی گھڑی پہنتا ہے یا جوتے پہنتا ہے یا سوٹ پہنتا ہے، دوسری طرف ایک غریب بندہ جو 500 700 800 روپے کا سوٹ پہنتا ہے. کیا فرق ہے آپ کے اندر؟ کوئی فرق دنیا کا نہیں ہے. ایک بندہ 2-2.5 ہزار کنال کے گھر کے اندر رہتا ہے، زندگی اس نے بھی وہی گزارنی ہے. ایک بندہ جھونپڑی کے اندر رہتا ہے، زندگی اس نے بھی وہی گزارنی ہے. دنیا تو وہی ہے، لیکن حساب کتاب کیا ہوگا کہ جو کم ہوگا اس کا حساب کتاب جلدی ہوگا، اور جس کے پاس زیادہ ہوگا وہ پھر زیادہ دے گا. قیامت والا دن آئے گا، ہم سے ہماری اولاد گریبان پکڑ کے پوچھے گی. ہمارا یہ ماں باپ جو ہے، جن کی اولادیں ہیں، وہ خدا را ہوش کے ناخن لیں. کل وہ قیامت والے دن آپ سے یہ نہیں کہیں گے کہ آپ نے ہمیں دنیا کی ڈگری کے لیے کوئی محنت نہیں کروائی. وہ آپ کا گریبان پکڑ کے یہ پوچھیں گے کہ قیامت کے لیے تم نے تیاری کیوں نہیں کروائی، تم نے ہمیں قرآن کیوں نہیں سکھایا، تم نے ہمیں دین کی باتیں کیوں نہیں سکھائی. آج ماں باپ کا حال آپ دیکھیں کہ ٹی وی کے اوپر، کیبلوں کے اوپر وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ وہ سارے پوری فیملی بیٹھ کے فحاشی ڈرامے دیکھتی رہتی ہے. اور پاکستانی ڈراموں کا تو اللہ ہی معاف کرے گا. وہ کدھر بندہ دیکھ کے بیٹھ جائے تو جو جہان کی غلاظت اور بےہودگی ان کے اندر موجود ہے. ماں باپ بڑے مزے کے ساتھ بچے بھی دیکھ رہے ہیں، ماں باپ بھی دیکھ رہے ہیں. تربیت کیا ہو رہی ہے ان کی؟ شروع سے ہی ان کی تربیت اس طرف ہو رہی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی والے کام ہے. ادھر کوئی بچی بیاہ کے اپنے گھر کے اندر جاتی ہے، کیونکہ سارا معاملہ ہی بگڑا ہوا ہے. شادی بیاہ کی جو رسمیں ہیں ان کے اندر ہے کیا؟ ایک نکاح اسلامی ہے. باقی تو ہر کام وہ ہے کہ جو ہندوانہ رسومات اور رواج ہمارے اندر کا وسط ہو چکے ہیں. نکاح مشکل ہو چکا ہے اس دور کے اندر. آپ کسی بچی کے گھر نکاح کے لیے جائیں تو وہ ڈیمانڈ بیچارے نہ بھی دے، لیکن انسان خود ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، بال سے فید ہو جاتے ہیں ان کے، نہ وہ اپنی بچی کے لیے کچھ بنا سکتے ہیں، کمر ٹوٹ جاتی ہے ان کی. نکاح کو ہم نے اتنا مشکل کر دیا، حالانکہ دین اسلام کے اندر نکاح اتنا آسان ہے کہ انسان نکاح کی سنت کو ادا کرے اور 2-4 لوگوں کو جو کھانا کھلا سکتا ہے وہ کھلائے اور اپنے گھر لے جائے. لیکن یہاں پہ معاشرہ ہمارا اس قدر ہے کہ وہ ناک رکھتے رکھتے اپنا لک توڑوا کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ بھی دو جی، وہ بھی دو جی. اور پھر ہم ایک شادی پہ گئے، ہمارا ایک دوست تھا بڑا اچھا، تو شادی پہ ہم گئے، اس کی تو نکاح جب پڑھانے لگے تو وہ کہتا ہے کہ ہم نے اپنی بہن کے لیے کچھ بھی نہیں لکھوانا. یہ سارے معاملات پتہ ہے لوگوں کو. وہ میں نے اس کو پوچھا کہ یار ہم تو کسی اور کو یہ بات نہیں بتاتے، لیکن کل 100 مسئلہ ہو سکتا ہے بہن کے ساتھ. تمہاری بہن ہماری بہن ہے، کچھ لکھوانا ہے تو ابھی بتا دو، ہم لکھ دیتے ہیں. وہ کہتا ہے جی اگر اس نے بسنا ہوا تو ایسے ہی بس جائے گی، ورنہ ہمیں تو جتنا سامان دیں یا جتنا مرضی لکھوائیں، اگر اس کے نصیب میں نہیں بسنا ہوا تو اس نے کل پھر واپس گھر آ جانا ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں توقع کے اوپر، کچھ انسان کے معاملات ہوتے ہیں، دیکھنا پڑتا ہے. انسان اپنے بیوی بچوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے اچھا سوچنا چاہیے. اس کے بعد اس کام کو پورا کر دینا چاہیے توکل پر خدا کہ یا اللہ میری سمجھ کے اندر، میری عقل کے مطابق تو یہ کام ٹھیک ہے، اب اگر یہ ٹھیک ہے تو اس کو بہتر سے بہتر تو کر دے. قیامت والے دن ہمارے بچے، ہماری اولاد ہمارا گریبان پکڑ کے پوچھے گی ہمیں نماز روزے کا کیوں نہیں بتایا. ایک شخص، اس کے بیٹے کا انٹرویو تھا اور آخری امتحان تھا، اس کو ڈگری ملنے والی تھی، تو اس نے صبح کی نماز کے لیے اس کو اٹھایا تو وہ نہیں اٹھا. باپ نے اس کو دوبارہ پھر اٹھایا ہی نہیں، کام پہ چلا گیا. ادھر جب بیٹا اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وقت انٹرویو کا گزر گیا. وہ بھاگتا بھاگتا باپ کے پاس دکان پہ جاتا ہے تو اس کو کہتا ہے کہ بھائی
ابا جان آپ کو پتا تھا کہ آج میرا اتنا اہم انٹرویو تھا اور مجھے نوکری ملنی تھی اور آپ نے مجھے جگایا نہیں؟ تو باپ نے بڑی پیاری نصیحت اس کو کی، اس نے کہا کہ میں نے تجھے صبح کی نماز کے لیے جگایا، تو نے صبح کی نماز ادا نہیں کی، تو میں یہ سمجھ لیا کہ جو دنیا جو آخرت کے لیے کچھ نہیں کر سکتا اس کے لیے دنیا بھی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، دنیا تو ہے ہی کہ تماشا، اب دنیا مزرعۃ الآخرہ، اچھا کرو گے اچھا ملے گا، برا کرو گے برا ملے گا۔ اپنی اولاد کو بہتر تربیت دے کے جاؤ گے تو آپ کی اولاد کل مرنے کے بعد بھی آپ کو یاد کرے گی، ورنہ آپ کا گریبان پکڑ کے اس نے اتنے سوال کرنے ہیں کہ آپ اس کے اپنے گناہوں کا تو آپ نے حساب دینا ہی دینا ہے، جو اس نے گناہ کیے وہ بھی آپ کے پلے پڑ جاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو یاد رکھیں، اپنی اولاد کو دنیا سکھائیں، دنیا سے انکاری نہیں ہے، کیونکہ یہ جگہ اسباب کی ہے، یہاں پہ محنت کرنی پڑتی ہے تب جا کے رزق ملتا ہے، محنت کے بغیر اس دنیا کے اندر چارہ نہیں، لیکن اس محنت کے ساتھ ساتھ انسان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری ضرور کرے، وہ نماز پڑھے بھلے کاروبار کرے، کس کو پرواہ کس کو اعتراض ہے وہ کاروبار کرے اور اپنے کاروبار میں سے اللہ اور اس کے رسول کے راستے کے اوپر لگائے، جتنا مرضی کاروبار کرے، کس کو اس کے کاروبار کے اوپر اعتراض ہے۔ لیکن یہاں پہ معاملات ایسے ہیں کہ انسان کے پاس جب مال کی فراوانی ہوتی ہے تو وہ سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والے کام شروع کر دیتا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول سے دور ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ ایسے ایسے لوگ بھی ہم نے دیکھے ہیں، یہ تو ابھی جو سوسائٹیاں بن گئی PDHA بیریئر ٹاؤن اور پتہ نہیں کون کون سی سوسائٹیاں، اس گلی محلے کے اندر رہنے والے لوگ تھے، آج سوسائٹیوں کے اندر وہی ہے بات ہے نا جی، جا کے ادھر بیٹھ کے وہ کلمے بھی پڑھتے تھے نماز کے اندر، ادھر بیٹھ کے وہ کلمے بھی نماز کے بعد پڑھتے تھے، ادھر انگوٹھے بھی چومتے تھے، ادھر جا کے کیا ہوا ان کا سٹیٹس تبدیل ہو گیا، وہی ادھر اللہ کا رسول اور تھا اور ادھر اللہ کا رسول ہو رہا ہے بھائی، ادھر دین اسلام کچھ اور تھا اور ادھر کچھ اور ہے، اور نہیں جی یہ نہیں چنتا، یہ چیزیں ضروری نہیں ہے، لیکن حالات کا تقاضا ہے کہ انسان اپنی محبت کسی نہ کسی طریقے سے اظہار تو کرے نا۔ آج یہ اذان سے پہلے جو درود و سلام پڑھا جاتا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، سب کو پتہ ہے، صحابہ کے دور کے اندر یہ نہیں تھا، بہت بعد کے اندر یہ چیز شروع ہوئی، لیکن ضرورت پڑ گئی ہے وقت کی، اس لیے کہ جب خلافت ختم ہوئی نا تو جو بھی حاکم وقت آتا، جس طرح آج کل ہمارے حاکم ہیں منحوس متھے لگے ہوئے ہمارے، اس طرح کے حاکم جب آتے تھے نا تو انہوں نے علماء اور مؤذنوں کو خریدنا شروع کر دیا، مولویوں کو، اور جو بیچارے اذان دینے والے غریب تھے، اب تو پیسے کی فراوانی ہے، اس وقت پیسہ نہیں تھا، ان کو خرید کے ان کو یہ کہتے تھے کہ تم وہ تو کوئی کام نہیں، مسلمانوں کا ملک ہے، معاملات بھی مسلمانوں کے ہیں، تو ایسا کرو کہ جب تم اذان دیا کرو نا تو اس سے پہلے ہماری سخاوت کے تھوڑے چرچے کر دیا کرو، تم یہ کہو کہ یہ بڑا اچھا ہے، سیٹھ صاحب بڑے نیک ہے، راجہ صاحب بڑے نیک ہے، فلانا بڑا نیک ہے، اور کچھ بدلے میں معاوضہ دے دیتے تھے۔ جھوٹ تو چلو چلتا ہی تھا، انہوں نے کہا کہ چلو پیسے تو آ رہے ہیں، چلو تھوڑا بہت جھوٹ مبالغہ کر دیا تو کون سی ایسی بڑی بات ہے۔ ادھر وہ اذان سے پہلے جو بھی محلے کا چوکیدار ہوتا ہے یا چیئرمین ہوتا ہے اس کی وہ تعریفیں کر دیتا۔ وقت گزرتا گیا، حالات بگڑتے گئے، وقت کے ساتھ ساتھ اب کچھ چیزیں تھوڑی تھی، بعد میں زیادہ ہونی شروع ہو گئی۔ اب وہ وقت چلتے چلتے سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور کے اندر آ گیا۔ آپ کو جب بغداد کی خلافت ملی تو بغداد والوں نے کہا کہ حضور اس سے پہلے ہم لوگوں کی مشہوریاں کرتے تھے، لوگوں کے گیت گاتے تھے، اب آپ بھی کچھ لکھ کے دے دیں ہمیں تاکہ ہم بھی اذان سے پہلے آپ کی شان کے قصیدے پڑھنے شروع کر دیں۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ یہ جب بات اللہ اور اس کے رسول کی ہے، دین کی بات ہے، نماز اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلاوا ہے، تو میرا نام کیا ہے؟ ایسا کام کیوں نہ کر کے جائیں گے جو رہتی دنیا تک لوگ مجھ کو یاد رکھے۔ اس نے کہا کہ جس کا نام ہے، جس کی ذات ہے، جس کے صدقے کو کائنات ہے، فرمایا کہ پھر میرا نام نہ لو، پھر اسی کا نام لو نا۔ تو یہ درود و سلام سلطان صلاح الدین ایوبی نے رواج کیا۔ اس نے کہا کہ آج تو میں یہ
کروایا جاتا ہوں کام، کل میرے بننے کے بعد ہو سکتا ہے کہ نہ ہو۔ ایسا کام اس نے کیا کہ آج اور تا صبح قیامت تک یہ مسلمانوں کی مساجد سے ہوتا ہی رہے گا۔ یہ معاملات ایسے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی زور زبردستی نہیں، کوئی انگوٹھے نہیں چومتا تو نہ چومے، بھائی اس کی اپنی مرضی ہے۔ اگر اپنی اولاد کو چومتے ہوئے کسی فتوے کی ضرورت نہیں پڑتی تو انگوٹھے چومتے ہوئے بھی کسی کو فتوے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے۔ اگر اپنے اولاد کی شادی کے اوپر، اپنے گھر کے اوپر چراغاں کرتا ہے اس کو تب کسی فتوے کی ضرورت نہیں پڑتی، تو پھر عید میلاد النبی کے اوپر بھی چراغاں کرنے کے لیے کسی کو فتوے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں دینی ہے۔ اس لیے کہ محبت کی بات ہے، جو جتنی محبت کرتا ہے اس کو اس کی محبت ہی ملے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی نے آگے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ آپ نے عرض کیا، آپ نے فرمایا کہ تم نے قیامت کے لیے کوئی تیاری کی ہے؟ صحابہ کی نمازیں، صحابہ کے روزے، صحابہ کا ہر معاملہ ہم سے لاکھوں گنا، ہم ساری زندگی عبادتیں کرتے رہے، ان کے ایک لمحے کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ سبق، یہ تعلیمات صرف ہمارے لیے تھی۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کوئی تیاری نہیں کی، نہ ہمیں اپنے نمازوں کے اوپر فخر، نہ ہمیں اپنے روزوں کے اوپر فخر، نہ ہمیں جہاد کے اوپر فخر، ہمیں کسی اور کام کے اوپر فخر نہیں۔ فرمایا کہ پھر کیا کیا ہے؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں صرف آپ کی نسبت اور محبت کے اوپر فخر ہے۔ اللہ رب الجلال کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ پھر قیامت والے دن بھی تم اسی کے ساتھ ہوگے کہ دنیا کے اندر جس کے ساتھ محبت کرتے ہو۔ آج محبت کا دعویٰ دیکھ لیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، گلے پھاڑ پھاڑ کے نعت خوانی کی محفلوں کے اندر نعرے مارے جاتے ہیں، لیکن نماز پڑھنا قبول نہیں ہے۔ خالی کھوکھلے دعوے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے لیکن داڑھی رکھنا قبول نہیں ہے۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، دین سیکھنا قبول نہیں ہے۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، بس قرآن پڑھنا قبول نہیں ہے۔ یہ کوئی اور بندہ کام آگے کرے گا ہمارے حصے کا، کیوں بھائی مرنا کسی اور نے تمہاری جگہ پہ آگے؟ وہ ایک ملک کا بادشاہ تھا، اس نے اعلان کیا کہ جو ایک دفعہ میری جگہ پہ قبر کے اندر پہلی رات گزارے گا تو میں اس کو ساری سلطنت دے دوں گا۔ وہ ایک کمار تھا، اس نے کہا کہ چلو میرے پاس تو کچھ اور نہیں، میں ہی یہ کام کر لوں گا اور بدلے میں مجھے ساری بادشاہت مل جائے گی۔ اس نے کہا کہ حضور آپ کی جگہ قبر کے اندر میں ساری معاملات طے پا گئے۔ ادھر بادشاہ کا انتقال ہوا، فرشتے اس کو قبر کے اندر لٹا دیا گیا، اس کی جگہ پہ فرشتے آئے، حساب کتاب شروع کیا۔ اس نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں دنیا کے اندر جس کا حساب میں تم کو دوں۔ تو فرشتے جانے لگے تو دوسرے فرشتے نے کہا صبر کرو ذرا، تمہارے پاس کیا تھا؟ اس نے کہا یہ ایک گدھا تھا۔ فرمایا تم نے، وہ کہنے لگے کہ تم نے ضرور ایک دن اس کو بھوکا رکھا تھا؟ اس نے کہا جی ہاں بھوکا رکھا تھا۔ فرمایا مارو اس کو 100 دو۔ دوسری دفعہ پھر تم نے اس کے اوپر ضرورت سے زیادہ بوجھ لادا تھا؟ اس نے کہا جی ہاں۔ فرمایا مارو اس کو 100 دو۔ کرتے کرتے وہ ایک گدھے کا حساب ہی رات کو نہیں دے سکا، صبح ہوئی تو توڑ لگا دی اس نے۔ عوام پیچھے پیچھے بادشاہ سلامت کدھر جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ بادشاہ رکھو اپنے پاس، میرے پاس زندگی کے اندر ایک گدھا تھا، ایک رات میں قبر کے اندر اس کا حساب نہیں دے سکا، تو اتنے بڑے معاملات زندگی کا حساب میں کیسے دے سکتا ہوں؟ اس لیے ہمارے حکمرانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ تم نے اپنی قبر تو گندگی کرنی ہی کرنی ہے، اور یہ جو عوام بیٹھی ہوئی ہے ان کے گناہوں کا وہ بات بھی تمہارے اوپر پڑ جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیو یاد رکھنا، اپنے معاملات کو خود نہیں بہتر کرو گے تو دوسرا کسی نے آ کے بہتر نہیں کرنا۔ اپنی اولاد کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا درس سکھاؤ، قرآن اور مسجد کے ساتھ جتنا تعلق مضبوط کروا سکتے ہو کرواؤ، مرنے کے بعد یہی تم کو کام آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ پر کرنے کی توفیق کروا۔